آپ کو یہاں پر آگاہ کریں کہ سرکاری گاڑیوں کا فیول ذاتی استعمال میں ہے۔ ٹی ایم اقبال ٹاؤن میں کرپشن کہانی ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، جہاں گزشتہ 1.5 سال سے خراب کھڑے ٹریکٹر کے نام پر ماہانہ 40,000 سے زائد کا فیول خریدا جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ ٹی ایم اقبال ٹاؤن میں کرپشن کہانی ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے آصف سدھو سے۔ جی آصف، بتائیے گا یہ کیا کہانی ہے؟ جی مریم، ٹی ایم اقبال ٹاؤن کی بے ضابطگیوں اور بے قاعدگیوں کا روزانہ ایک نیا انکشاف ہوتا ہے۔ ایک روز قبل ہم نے یہاں پر جعلی سٹاف جو ہے وہ بھرتی ہونے کا انکشاف کیا تھا، لیکن آج یہ انکشاف ہوا ہے کہ ٹی ایم اقبال ٹاؤن میں گزشتہ 1.5 سال سے ٹریکٹر جو ہے وہ خراب پڑا ہے، لیکن اس پر ہر ماہ فیول جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے 40,000 سے زائد کا، اور یہ فیولز جو سرکاری افسران ہیں ان کی ذاتی اور جو گھریلو گاڑیاں ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ ٹریکٹر اس وقت کھڑا ہے، اس کا نمبر ہم آپ کو 437 اس ٹریکٹر کا نمبر ہے۔ اس کے ٹریکٹر کے آگے اور پیچھے نمبر پلیٹ نہیں ہے، چونکہ سرکاری گاڑیوں پر پراپر نمبر پلیٹ نہیں لگائی جاتی۔ کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو اس کا یہ نمبر 437 اس ٹریکٹر کا نمبر ہے، اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پر ماہانہ جو فیول کی پرچیاں جاری ہوتی ہیں ان میں 44,000 کا ماہانہ پٹرول جو ہے ڈالا جا رہا ہے۔ 40,000 سے ایوریج اماؤنٹ فگر ہے۔ یہ گزشتہ 1.5 سال سے افسران اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ ٹریکٹر یہاں پر خراب پڑا ہے اور افسران اس پر ماہانہ فیول نکلواتے ہیں اور اپنی ذاتی گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اوان اینڈ کو پی ایس او پیٹرول پمپ کمپنی کا نیم ہے، سرگودا روڈ پر، جہاں سے یہ فیول جو ہے ماہانہ نکلوایا جاتا ہے اور افسران کے استعمال میں ہوتا ہے۔ اس والے سے ہماری بات ایڈمنسٹریٹر ٹی ایم اقبال ٹاؤن خالد مسعود فاروقہ سے ہوئی تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ان کا پہلے تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا، اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میرے علم میں نہیں ہے، اب میرے علم میں آیا ہے اور میں اس پر کوئی انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ کرواتا ہوں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایم اقبال ٹاؤن کی ہی ایک کلٹس وائٹ کلر کی گاڑی FDG 1029 اس کا نمبر ہے، گزشتہ 1 سال سے لاپتہ ہے، وہ دفتر میں موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی ہماری جو ایڈمنسٹریٹر ہیں خالد مسعود فاروقہ، ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی میرے علم میں نہیں۔ جبکہ گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے خالد مسعود فاروقہ کو کہ وہ ٹی ایم اقبال ٹاؤن کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن 1.5 سال کے اندر نہ تو ان کو بے قاعدگیوں کا پتہ چل سکا، نہ ہی یہ پتہ چل سکا کہ ٹی ایم اقبال ٹاؤن میں ملازم بھی جعلی بھرتی ہوئے ہیں، نہ ان کو یہ پتہ چل سکا کہ سرکاری گاڑی، قیمتی گاڑی کلٹس، وہ بھی دفتر میں موجود نہیں ہے اور 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، گاڑی بھی لاپتہ ہے۔ تو اس کا ذمہ دار پتہ نہیں کس کو وہ ٹھہرا رہے ہیں، لیکن ان کے ذاتی طور پر ان کا جو موقع تھا وہ یہی تھا کہ جی میرے علم میں نہیں ہے، میں اب اس پر انکوائری انیشیٹ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین میں ایک ذاتی رائے پائی جاتی ہے کہ ماتحت ملازموں کو دفتر میں لیٹ ہی اگر وہ آ جائیں تو 6 ماہ ان کی انکوائریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جبکہ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بے قاعدگیوں اور بے ضابطگیوں کا ذمہ دار بھی خود ہوتے ہیں۔ یا تو ان کی نیگلیجنس ہے کہ ان میں علم نہیں ہوتا، یا دانستہ طور پر ان کے علم میں ہونے کے باوجود جو افسران ہیں وہ یہاں سے پرچیاں اور جو واچرز ہیں وہ ایشو کرتے ہیں اور اس پر ماہانہ پٹرول جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ اس میں جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے ٹی ایم اقبال ٹاؤن کا، اس کے بھی ملوث ہونے کا انکشاف ہے، جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ پرچیاں ایشو ہوتی رہی ہیں اس وقت چارج ٹی ایم اقبال ٹاؤن کے سپرڈنٹ غلام رسول کے پاس تھا، اور یہ غلام رسول وہی ہیں جن کے جعلی طریقے اور بوگس ریکارڈ ہونے پر ترقیاں اور جو بھرتی ہونے کا ریکارڈ تھا وہ بوگس ہونے کا انکشاف کیا تھا، اور ڈی او HRM خالد مسعود فاروقہ کی جانب سے ان کی انکوائریاں جو ہیں وہ فائلوں کے نیچے دبائے جانے کا انکشاف ہوا تھا، جو کہ 1 سال سے نہیں ہوا۔ تو اب چونکہ یہ منظور نظر افسر ہیں، یہ بھی ریٹرن میں کچھ دینا تو ضرور چاہیں گے، تو ان کی جانب سے یہ پرچیاں، یہ واؤچرز ایشو کیے جاتے ہیں۔ ہر ماہ 40,000 سے زائد کا جو فیول ہے وہ جاری ہوا ہوتا ہے، اور ایک ایسی گاڑی پر جو گزشتہ 1.5 سال سے ٹی ایم اقبال کی بلڈنگ میں خراب کھڑی ہے، کسی استعمال میں ہی نہیں ہے، لیکن افسران اس کو چیک نہیں کرتے۔ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ احتساب ادارے کہاں ہیں اور اینٹی کرپشن کہاں پر ہے، جن کی ذمہ داری ہے کہ دفاتر میں جو بے قاعدگیاں ہوتی ہیں، جو بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، ان سے پردہ اٹھایا جائے۔ تو یہ پردہ 41 نے اٹھایا ہے۔ جی آج افسران کے نوٹس میں بھی یہ بات لائی ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ٹی ایم اقبال ٹاؤن ہے خالد مسعود فاروقہ، ان کے علم میں یہ بات لائی تو ان کا کہنا تھا کہ 1.5 سال میں تو مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا، میرے علم میں نہیں ہے، اب چونکہ 41 نے میرے نوٹس میں یہ بات لائی ہے تو میں اس پر انیشیٹ لیتا ہوں۔ جی
جی آصف، یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ 1.5 سال سے ان کو نہیں خبر کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ایک الگ ماجرا ہے، کیا انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ بھی نہیں ہوتا؟ جی بالکل، ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے اور انٹرنل آڈیٹر بھی ہیں، ان کی جانب سے آڈٹ ہوتا ہے اور وہ فائلوں کی حد تک محدود رہتا ہے، کیونکہ نہ تو فیصلہ آباد میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی گزشتہ 10 سال سے بن سکی ہے کہ وہ آڈٹ پر عمل کروانے کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور نہ ہی ضلع کی سطح پر ڈی سی او لیول پر جو آڈٹ پیرے لگتے ہیں افسران پر، ان پر جو ہے انکوائریاں ہوتی ہیں۔ اس دفعہ بھی جو آڈٹ رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جاری کی ہے، اس میں بھی ضلعی سطح پر 400 سے زائد آڈٹ پیراز ہیں جو کہ مختلف افسران پر بے ضابطگیوں اور بے قاعدگیوں کی وجہ سے لگائے گئے ہیں، لیکن ان کی بھی جو انکوائریاں ہیں وہ نہیں ہو رہی، اور وہ ضلعی سطح پر جو کہ ڈی سی او فیصلہ آباد کی ذمہ داری ہے ان کو سننا اور ان پر انکوائریاں انیشیٹ کرنا، وہ نہیں کیے جا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ جس میں 10,000 سے زائد بے ضابطگیوں کے کیسز ہوتے ہیں، وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہی نہیں بن پائی، لہٰذا آڈٹ کے مطابق جو انکشاف ہوتا ہے اس پر عمل درآمد اور افسران کو سزائیں نہیں دی جاتی۔ لیکن جو انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے وہ شاید انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، وہ بے حس ہو چکا ہے، ان کی نظروں کے سامنے آنکھ کے نیچے ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جو آڈیٹر ہیں انٹرنل ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن کے، وہ بھی اسی بلڈنگ میں ہی بیٹھتے ہیں جس میں ایڈمنسٹریٹر بیٹھتے ہیں اور جس میں ٹی ایم او اقبال ٹاؤن بیٹھتے ہیں اور جس میں سپرڈنٹ بیٹھتے ہیں، اور جس بلڈنگ کے پاس یہ ٹریکٹر کھڑا ہے، جبکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے واؤچرز جاری کر دیے جاتے ہیں اور ماہانہ 40,000 سے زائد کا فیول نکال لیا جاتا ہے ایک ایسی گاڑی پر جو گزشتہ 1.5 سال سے خراب کھڑی ہے۔ کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ جو گاڑی استعمال میں نہیں ہے اس میں فیول تو استعمال ہی نہیں ہوتا، تو کس طرح 40,000 ایک خاصی اماؤنٹ ہے، اور اگر ماہانہ ایک ہی افسر اس کو نکلوا کر اپنے ذاتی گھریلو استعمال میں لا رہا ہے تو یہ بے قاعدگی اور بے ضابطگی کا ثبوت ہے۔ لیکن جو ذمہ دار افسران ہیں وہ 1.5 سال سے اب تک تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا ہے، لیکن اب 41 کی جانب سے ان کے نوٹس میں لائی گئی یہ بات، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم اس کی انکوائری انیشیٹ کریں گے اور ذمہ دار افسران کو بے نقاب کریں گے۔ جی آصف، یہ بتائیے گا کہ ایڈمنسٹریٹر ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن کا کہنا ہے کہ آج سٹی 41 نے انکشافات کیے ہیں، تو کیا اب اس ٹریکٹر کی سرزنش کی جائے گی جو نان فنکشنل ہوتے ہوئے ہی 40,000 سے زائد کا فیول پی جاتا ہے؟ لیکن یہ ایک نیا انکشاف آگے یہ اگلی بات ہے، نان فنکشنل ہوتے ہوئے یہ 40,000 ماہانہ کا یہ فیول پی جاتا ہے، لیکن فیول پینے والی ڈائن اصل میں اس کے بیہائنڈ میں ہے کہ وہ کون پی رہی ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے خالد مسعود فاروقہ کی جانب سے 41 کے ساتھ یہ بات تو کی گئی موقف دیتے ہوئے کہ اب میں انکوائری انیشیٹ کروں گا، لیکن ذرائع کے مطابق جو گاڑی یہاں سے لاپتہ ہوئی ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر کے جو فیملی ہے انہی کے استعمال میں ہے لاہور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جو فیول نکل رہا ہے اور جو سرگودا روڈ پٹرول پمپ ہے وہاں سے وہ فیول خریدا جاتا ہے وہ بھی انہی کے استعمال میں ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ انکوائری انیشیٹ کریں گے تو نیا پنڈورا باکس کھلے گا۔ ان کے علم میں جب یہ بات لائی گئی کہ یہ ایک تو یہ ٹریکٹر ماہانہ 40,000 کا فیول پی جاتا ہے جو کہ استعمال میں ہی نہیں ہے، ایک 3 افسران بوگس طریقے سے بھرتی ہوئے ہیں اور ان کی فائلیں بھی آپ کی ٹیبل میں آپ گزشتہ 8 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود انیشیٹ نہیں لے رہے، اور ایک تیسرا انکشاف جو کہ 41 نے کیا تھا ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن کے حوالے سے ہی کہ ایک ایسا آفیسر جس کی الیکٹریکل کی ڈگری ہے اور گزشتہ 1 سال سے وہ ایس ڈی او کے فرائض سر انجام دے رہا ہے اور فیصلہ آباد کے مختلف علاقوں میں وہ روڈز بنا رہا ہے، سڑکیں، جس کے بارے میں نہ تو کوئی اس کو علم ہے، نہ کوئی تجربہ ہے، نہ کوئی ڈگری ہے، تو انہوں نے تینوں ہی باتوں سے لا علمی کا اظہار کیا۔ 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا، 2 سال سے ادھر سے ایڈمنسٹریٹر خالد مسعود فاروقہ یہاں پر تعینات ہیں، لیکن یہ تینوں بڑی بے ضابطگیاں ہیں اقبال ٹاؤن کی، جعلی افسران کی بھرتی، غیر قانونی طریقے سے فیول نکلوانا ایسی گاڑی پر جو کہ گزشتہ 1.5 سال سے کھڑی ہے، اور متعلقہ ڈگری نہ ہونے کے باوجود منظور نظر افسر کو ایس ڈی او بنانا، تینوں سے ہی لا علمی کا اظہار کیا گیا۔ لیکن 41 جی آصف صدو، بے شک لا علمی بہت بڑی نعمت ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سرکاری گاڑیوں کا فیول ذاتی استعمال میں ہے، ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن میں کرپشن کہانی ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔